دوستوں، مردوں کو زندہ کرنا ایک ایسی کرامت ہے جو کئی اولیاء اللہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک سچی کہانی میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو عبید بصری، جو اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے، ایک بار جہاد کے لیے گئے۔ جب وہ واپس اپنے گھر لوٹنے لگے تو اچانک ان کا گھوڑا مر گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا سے گھوڑا پھر سے زندہ ہو گیا۔ وہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے وطن بصر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ گھوڑے کی زین یعنی کاٹھی اور لگام اتار دو۔ جیسے ہی نوکر نے گھوڑے کی زین اور لگام ہٹائی، گھوڑا دوبارہ مر کر زمین پر گر گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ مفرز، جو علاقہ مصر میں سعید کے بادشاہ تھے، ان کے دسترخوان پر ایک پرندے کا بچہ بھنا ہوا رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ کے حکم سے اڑ کر چلا جا۔ ان الفاظ کا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ ایک لمحے میں وہ پرندہ کا بچہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت شیخ احدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مری ہوئی بلی کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی شیخ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان پر پکی ہوئی مرغی کو تناول فرما کر کھا کر اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے مرغی، تو اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ زبان مبارک سے ان الفاظ کے نکلتے ہی مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگی۔ اسی طرح حضرت شیخ زین الدین شافعی، جو مدرسہ شامیہ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے اس بچے کو جو مدرسے کی چھت سے گر کر مر گیا تھا زندہ کر دیا۔ اسی طرح یہ عام طور پر مشہور ہے کہ بغداد شریف میں 4 بزرگ ایسے تھے جو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے جو پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے، اور کوڑھی، جسے سفید داغ کی بیماری ہوتی، ان لوگوں کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنی دعاؤں سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ یہ بزرگ تھے: نمبر 1 شیخ ابو سعد قلوی، نمبر 2 شیخ بقا بن بطو، نمبر 3 شیخ علی بن ابو نصر حیتی، اور نمبر 4 شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم۔ اور میرے دوستو، مردوں سے بات کرنا بھی ایک ایسی کرامت ہے جو کئی اولیاء کرام سے ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید خراز اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سے بزرگوں سے یہ کرامت کئی بار بیان کی گئی ہے۔ شیخ علی بن ابی نصر حیتی کا کہنا ہے کہ میں ایک بار حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا۔ انہوں نے وہاں سلام کیا تو قبر سے آواز آئی، وعلیکم السلام اے اس زمانے کے سید۔ ایک اور واقعہ ہے کہ شیخ علی بن ابی نصر حیتی اور شیخ بقا بن بطو دونوں بزرگ حضرت غوث اعظم کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے۔ اچانک حضرت امام احمد بن حنبل قبر سے باہر آئے اور کہنے لگے، اے عبد القادر جیلانی، میں علم شریعت، طریقت اور ہر طرح کے علم میں تمہارا محتاج ہوں۔ اور میرے دوستو، دریاؤں پر قابو پانے کی کرامت بھی کئی اولیاء کرام سے ظاہر ہوئی ہے، جیسے دریا کا پھٹ جانا، دریا کا سوکھ جانا یا دریا کے پانی پر چلنا۔ خاص طور پر حضرت تقی الدین بن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کراماتوں کا بار بار ان کے ذریعے ظہور ہوا، اور یہ عام لوگوں میں بہت جانا مانا ہے۔ کسی چیز کی اصلیت کا اچانک بدل جانا بھی اولیاء کرام کی کرامتوں میں سے ایک ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت شیخ عیسیٰ حتار یمنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شرارتی آدمی نے مذاق کے طور پر شراب سے بھری 2 مشقیں، پانی رکھنے کی مشق، تحفے میں بھیجی۔ شیخ نے دونوں مشقوں کا منہ کھولا اور ایک کی شراب کو دوسری میں ڈال دیا، پھر وہاں موجود لوگوں سے کہا، آپ اسے کھائیں۔ جب لوگوں نے چکھا تو وہ شراب نہیں تھی، بلکہ بہت عمدہ اور نفیس گھی بن چکا تھا۔ ایسا اچھا گھی انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ زمین کا سمٹ جانا یعنی بہت لمبی دور کو چند لمحوں میں طے کر لینا، یہ بھی اولیاء کرام کی ایک مشہور کرامت ہے۔ اتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ترسوس کی جامع مسجد میں ایک ولی بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے اچانک اپنا سر اپنی گریبان یعنی کپڑے کے اندر میں ڈالا اور چند لمحوں بعد جب سر باہر نکالا تو وہ سیدھا حرم کعبہ شریف میں پہنچ چکے تھے۔ اولیاء کرام سے جانور، پیڑ پودے اور پتھر تک بات کرتے تھے۔ ایسی کہانیاں بہت ساری کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کے راستے میں ایک چھوٹے سے انار کے پیڑ کے سائے میں اتر پڑے تو اس پیڑ نے زور سے کہا، اے ابو اسحاق، آپ مجھے یہ عزت دیجیے کہ میرا یہ پھل کھا لیں۔ حالانکہ اس پیڑ کے انار کھٹے تھے، لیکن اس کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ نے ایک انار توڑا اور کھایا۔ اللہ کی برکت سے وہ انار بے حد میٹھا ہو گیا۔ آپ کی برکت سے وہ پیڑ سال میں 2 بار پھل دینے لگا۔ وہ پیڑ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اسے رمانۃ العابدین، عابدوں کا انار کہنے لگے۔ اولیاء کرام کی کرامتوں میں بیماریوں کو ٹھیک کرنا بھی شامل ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک پہاڑ پر ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ وہ بزرگ اپاہجوں، اندھوں اور الگ الگ بیماریوں کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ بہت سے اولیاء کرام نے اپنی کرامتوں سے جنگلی جانوروں کو اپنا فرما بردار بنا لیا تھا۔ حضرت ابو سعید بن ابی الخیر یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیروں کو اپنا فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی اولیاء کرام بھی شیروں پر سواری کرتے تھے اور ان کی یہ کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ یہ کرامت کئی بزرگوں سے جڑی ہوئی ہے کہ جب لوگ ان کی موجودگی میں ہوتے تھے تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ پورا دن بہت جلدی گزر گیا، جیسے کچھ ہی گھنٹوں میں وقت بیت گیا ہو۔ یہ کرامت بہت سے بزرگوں سے جڑی ہوئی ہے جن کا کام کرنے کا طریقہ اتنا تیز تھا کہ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لیا۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اتنا کام اتنے کم وقت میں کیسے کیا جا سکتا ہے، جبکہ عام لوگ یہ کام مہینوں یا سالوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امام شافعی، امام غزالی، امام جلال الدین سیوطی اور امام نووی جیسے بڑے علماء نے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں لکھی کہ اگر ان کی عمر کا حساب لگایا جائے تو روزانہ اتنی کتابیں لکھی جاتی جو کوئی اور اتنے کم وقت میں نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بزرگ صرف تصنیف یعنی لکھنے میں ہی نہیں بلکہ نفلی عبادتیں اور دوسرے مذہبی کام بھی کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ بزرگوں نے دن رات میں 8 ختم قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ان بزرگوں کے وقت میں اتنی برکت تھی کہ اتنا کام کرنے کے لیے کرامت کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ بزرگوں نے سالوں تک کسی سے بات نہیں کی اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نماز اور ضروری کاموں کے علاوہ کئی دنوں تک لگاتار لوگوں کو سمجھایا اور پڑھایا۔ بہت سے اولیاء کرام سے یہ کرامت ہوئی کہ جن جگہوں یا مجلسوں میں لوگ ان سے نفرت یا دشمنی رکھتے تھے، جب ان بزرگوں نے وہاں قدم رکھا تو ان کی دعا اور دھیان سے اچانک سب کے دل ان کی محبت سے بھر گئے۔ لوگ ان کے قدموں پر نثار ہونے لگے، جیسے پروانے کسی کے ارد گرد منڈراتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ اولیاء کرام نے لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے خیالوں اور خطروں کو جان لیا۔ وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے اور ان کی بھوشواಣಿاں ہمیشہ صحیح ہوتی تھیں۔ بہت سے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے لمبے وقت تک بنا کچھ کھائے پیے اپنی زندگی بتائی اور پوری طرح عبادتوں میں لگے رہے۔ ان کا کھانا یا پانی چھوڑنے سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کئی بزرگوں سے یہ کرامت سنی جاتی ہے کہ جب بہت بڑا سوکھا اکال پڑا ہوتا تھا تو انہوں نے آسمان کی اور سے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور اچانک آسمان سے بارش ہونے لگی۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ ابو العباس شاطر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے بارش کروا دیتے تھے۔ کچھ بزرگوں نے جب چاہا تو انہوں نے اکیلے ہی 20 لوگوں کا کھانا کھا لیا اور انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ حرام کھانے سے ایک خاص طرح کی بدبو محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بھی حرام کھانا لایا جاتا تو انہیں اس سے اتنی بری بدبو آتی کہ وہ اسے چھو بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حرام کھانے کو دیکھتے ہی ان کی ایک نس پھڑکنے لگتی تھی۔ حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے ان کے سامنے امتحان کے طور پر حرام کھانا رکھ دیا
تو انہوں نے کہا اگر حرام کھانے کو دیکھ کر حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نس پھڑکتی تھی تو میری 70 نسیں پھڑکنے لگتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کرامت تھی کہ وہ بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے بھی کعبہ شریف کو دیکھ سکتے تھے۔ کچھ اولیاء کرام کی ایسی کرامتیں تھیں کہ جب لوگ ان کی شکل دیکھتے تو ان پر اتنا ڈر اور خوف چھا جاتا کہ ان کا دم نکل جاتا۔ چنانچہ حضرت خواجہ شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت سے ان کی مجلس میں ایک آدمی کی موت ہو گئی۔ مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا، اس کرامت کو صوفی لوگ خلا و لبس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک روپ کو چھوڑ کر دوسرا روپ اپنانا۔ صوفی لوگ کہتے ہیں کہ روحوں کی دنیا عالم ارواح اور شرینوں کی دنیا عالم اجسام کے بیچ ایک تیسری دنیا بھی ہے جسے عالم مثال کہا جاتا ہے۔ اس عالم مثال میں ایک ہی شخص کی روح الگ الگ جسموں میں دکھ سکتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک تندرست جوان آدمی کی صورت میں ظاہر ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ عالم مثال میں ہوا تھا۔ یہ کرامت بہت سے اولیاء نے دکھائی ہے۔ چنانچہ حضرت قضیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اولیاء کے طبقۂ ابدال میں شمار ہوتا ہے، کسی نے آپ پر یہ تہمت لگائی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فوراً ہی اپنے آپ کو اس کے سامنے کچھ صورتوں میں ظاہر کیا اور پوچھا کہ بتا تو نے کس صورت میں مجھ کو ترک نماز کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، جو نقشبندیہ کے بڑے اور ممتاز بزرگ تھے، جب حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ اقدس پر ان کو داغ دھبے نظر آئے، جس سے ان کے دل میں کچھ کراہت پیدا ہوئی۔ تو اچانک آپ ان کے سامنے ایک ایسی نورانی شکل میں ظاہر ہو گئے کہ بے اختیار حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اور وہ فوراً ہی بیعت ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کچھ اولیاء کرام کو یہ کرامت دی ہے کہ جب ظالم حکمران ان کے قتل یا تکلیف دینے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایسے حالات بنا دیے کہ وہ ان کی برائی سے بچ جاتے۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ ہارون رشید نے تکلیف دینے کے لیے دربار میں بلوایا، لیکن جب حضرت امام شافعی وہاں پہنچے تو خلیفہ خود ایسی پریشانیوں میں پھنس گیا کہ وہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکا۔ کچھ اولیاء کرام کو یہ خاص کرامت ملی تھی کہ وہ زمین کے اندر چھپے خزانوں کو دیکھ سکتے تھے اور اپنی طاقت سے ان خزانوں کو باہر نکال سکتے تھے۔ جیسے حضرت شیخ ابو الطراب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے جگہ پر جہاں پانی نہیں تھا زمین پر ایک ٹھوکر ماری اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ کرامت بہت سے بزرگوں سے بار بار اور کئی بار ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کئی مثالیں تذکرۃ الاولیاء اور دوسری کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان بزرگوں کی دعا سے مصیبتیں آسان ہو جاتی تھیں۔ ایک بار ایک برا بادشاہ ایک نیک بزرگ کو پکڑ کر لے آیا اور کہا کہ اگر تم کوئی عجیب کرامت نہیں دکھاؤ گے تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مار ڈالوں گا۔ بزرگ نے اونٹ کی لید کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسے لے آؤ اور دیکھو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ لید سونے کے ٹکڑوں میں بدل گئی تھی۔ پھر بزرگ نے ایک خالی پیالہ اٹھایا، اسے گھمایا اور الٹا کر کے بادشاہ کو دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ پیالہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور الٹنے کے باوجود اس میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں گرا۔ بادشاہ نے یہ دونوں کرامتیں دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو ہے، معاذ اللہ۔ پھر اس نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کی لپٹیں اونچی ہو گئیں تو بادشاہ نے ایک سبھا کا آیوجن کیا۔ جب ان درویشوں نے سنگیت سن کر جوش میں آ کر ناچنا شروع کیا تو وہ سب جلتی ہوئے آگ میں کود پڑے اور ناچنے لگے۔ پھر ایک درویش نے بادشاہ کے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور آگ میں کود گیا۔ وہ کچھ دیر تک بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بچے کے لیے پریشان تھا، لیکن کچھ منٹوں بعد درویش نے بچے کو واپس لا کر اس کی گود میں دے دیا۔ بچے کے ہاتھ میں ایک سیب
اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ تو درویش نے کہا، میں ایک باغ میں تھا اور وہاں سے یہ پھل لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر بھی برا اور غلط سوچ والا بادشاہ نہیں مانا۔ اس نے اس بزرگ کو بار بار زہر پلایا، لیکن ہر بار زہر کا اثر ان کے کپڑوں پر پڑا، لیکن ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ کرامت کی 25 قسمیں ہیں اور ان کی کچھ مثالیں حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کرامت کی بہت ساری اور قسمیں ہیں اور ان کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے تو ہزاروں پنوں کا ایک بڑا دستاویز بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ حق کو جاننے کے لیے اور دل اور روح کو سکون دینے کے لیے کافی ہے۔